لیلا کا کلب جانے کا ارادہ تھا جو کہ کینسل ہو گیا۔ وہ سیدھی اپنے گھر میں آئی تھی اور اب دائیں سے بائیں گھوم رہی تھی۔ وہ لڑکی تیہنگ کے گھر میں اس طرح سے رہ رہی ہے جیسے اس کی اصلی بیوی ہو۔ کیسے اپنی مرضی سے ہر طرف گھوم رہی تھی، ہمت کیسے ہوئی اس کی کھانا بنانے کی۔ یہ تو شکر تھا کہ تیہنگ اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا، جبکہ جمن کے پوچھنے پر تیہنگ نے بتایا کہ وہ دوسرے کمرے میں سوتی ہے۔ یہ بات سن کر لیلا کو بہت سکون ملا تھا۔ تم میری جگہ کسی کو نہیں دے سکتے ڈیول، تمہاری آخری منزل میں ہوں، تمہیں مجھ تک ہی آنا ہوگا۔ وسکی کے گھونٹ پڑتی نشے کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ گاڑی بلڈنگ کے باہر آ کر رکی۔ ساری ڈرائیونگ کے دوران وہ ایک لفظ بھی نہ بولی تھی۔ تم چلو اوپر، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں، اس نے وائن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جبکہ وائن دوسری طرف منہ پھیرے سیٹ سے سر لگائے بیٹھی تھی۔ لڑکی، میں تم سے بات کر رہا ہوں، گاڑی سے نیچے اترو اور اوپر جاؤ۔ سنو میں تم سے۔ اس نے وائن کا کندھا ہلا کر دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے کیسے سوچ لیا کہ یہ لڑکی میرے ایک بار کہنے کے بعد بات نہیں کرے گی۔ یہ سو رہی ہے، اگر سو نہ رہی ہوتی تو اب تک میرا دماغ کھا چکی ہوتی۔ وائن اٹھو، اوپر جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر اس کا کندھا ہلایا، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ ایک پل کو تیہنگ کو اس کی نیند پر رشک آیا۔ ایک دن بھی اگر وہ ایسی نیند لے لے تو اگلی صبح اس کی ڈیڈ باڈی ملے۔ گاڑی پارک کرنے کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ واپسی پر دوسری طرف سے آ کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن وہ نہ اٹھی۔ اسے اس طرح بے خبر نیند سوتے ہوئے دیکھ کر اس کے گال پر بے ساختہ ڈمپل نمایاں ہوا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ صدقہ جاریہ والی بات یاد کر کے آج یہ ڈمپل اس نے کتنے لوگوں سے چھپایا تھا۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ وائن کے آنے سے پہلے وہ آخری بار کب مسکرایا تھا۔ اس نے آہستہ سے وائن کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور ریموٹ سے گاڑی لاک کی۔ اسے لے کر لفٹ میں آیا اور اپنے فلیٹ کا بٹن پریس کیا، لیکن اگلے ہی پل نظر وائن کے چہرے پر پڑی، جہاں شرارتی سی مسکان کھلی تھی۔ اس نے غور سے وائن کے چہرے پر دیکھا، جہاں وہ بار بار ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر اسے بھی اندازہ ہو گیا کہ وائن کی شرارت کو پکڑ چکا ہے۔ میں تو ہڈیوں کے ڈھانچے سے بھی گئی گزری ہوں، اس سے بھی کم وزن ہے میرا۔ اب مزہ آیا؟ اور شرارت سے چہرہ چمکا کے بولی۔ اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن اسے نیچے نہ اتارا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اچانک سوال پر تیہنگ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیوں، نکاح نامے پر نام نہیں دیکھا تھا؟ وہ یہ سوال پوچھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر پوچھ لیا۔ ہائے، تب تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا نام دیکھنے کا۔ تب تو یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے اپنا گھر چھوڑ دینا پڑے گا۔ آپ کے دوست آپ کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں، ڈیول۔ کیسا عجیب سا نام ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا، پھر میں نے سوچا آپ کا نک نیم ہوگا۔ ایسا عجیب سا نام تو کوئی والدین نہیں رکھتے۔ بتائیں نا، یہی نام ہے کیا آپ کا؟ ڈیول۔ ہاں، یہی نام ہے میرا۔ اب بالکل خاموش ہو جاؤ ورنہ یہیں پھینک دوں گا۔ نہیں، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے نیچے اتار دیں۔ وہ جلدی سے بولی، کیونکہ اپنی شرارت کے وقت اسے یاد نہیں آیا تھا کہ وہ اس کی باہوں میں کتنے شرمندہ ہوگی۔ وہ تو بس اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہے، لیکن تب اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے اتنا قریب ہوگا۔ اس شخص کی کچھ پل کی قربت اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر رہی تھی۔ یقیناً یہ شخص اگر اس کا ہو گیا تو وہ مر ہی جائے گی۔ قسم سے میں بھی مر جاؤں گی اگر مجھے ایسا شخص ملے۔ تیہنگ نے نہ تو اسے نیچے اتارا اور نہ ہی اس کے شرمانے کا کوئی اثر لیا۔
اس نے گھر کا دروازہ کھولا اور اسے آگے صوفے پر بٹھا دیا۔ یہاں بیٹھو آرام سے اور میری بات سنو۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ کچھ کھایا پیا کرو ورنہ جتنا تمہارا وزن ہے نا ہوا سے اڑ جاؤ گی تم۔ اس طرح سے باہر اکیلی مت نکلنا، یہ نہ ہو ہوا تمہیں اڑا کر لے جائے اور میں تمہیں ڈھونڈ بھی نہ پاؤں۔ اپنا ڈمپل چھپاتا وہ اٹھا اور کچن میں آیا۔ 2 کپ چائے بنائی اور 1 کپ لا کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ جو حیران اور پریشان سوچ رہی تھی کہ وہ اس سے اپنا بدلہ لے چکی ہے، سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ تو ابھی بھی اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ کہہ رہا تھا، بلکہ اب تو ہوا میں اکیلے نکلنے سے بھی منع کر رہا تھا۔ اللہ کرے میں اتنی موٹی ہو جاؤں کہ آپ میری پھونک سے اڑ جائیں۔ کیا میں اسے بد دعا سمجھوں؟ وہ جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، پرسکون انداز میں بولا، نہیں، میں تو کسی کو بد دعا نہیں دیتی۔ کرتی ہو، اب جاؤ تم روم میں آرام کرو۔ اسے حکم دے کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ وہ اس زندگی سے باہر آیا تھا جہاں وہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک سیدھی سادی زندگی اس کی منتظر نہیں ہے۔ وہ ایک ڈان ہے، گناہوں کا بادشاہ، ڈیول، شیطان۔ یہی ہے اس کی حقیقت۔ وہ عام لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ لڑکی جو اتنے سالوں کے بعد اسے بتانے آئی تھی کہ وہ انسان ہے، ہنس بول سکتا ہے، کسی اور کی امانت تھی، کسی اور کی بیوی، وہ کیوں اس کی طرف کھینچتا چلا جا رہا تھا؟ کیوں وہ اس سے دور نہیں جا رہا تھا؟ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ سب کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا جب اس نے وائن کی آواز سنی۔ نہیں، اس نے بڑی صفائی سے انکار کیا، پھر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ اب میں ہر نماز میں دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے، وہ اداسی سے بولی۔ شاید اس کے رویے سے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ یار یہ لائن مجھے بہت پسند ہے سچ میں۔ مت کرنا ایسا وائن، غلطی سے بھی مت کرنا، کیونکہ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر پائے گی، تم خود بھی نہیں۔ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی نا تمہاری زندگی میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ تم ہر روز پچھتاؤ گی مجھ سے محبت کرنے پر، لیکن تمہارے پاس راہ فرار نہیں ہوگا۔ وہ بولتے بولتے صوفے سے اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اندر سے زور سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی تھی، جبکہ کمرے کے باہر وائن ساخت کھڑی اس کے لفظوں کو معنی دے رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہاں تو میں یہ بتانے آئی تھی کہ مجھے 1-2 لڑکیوں نے کہا تھا کہ آپ وائن کی جگہ روح کا نام رکھیں، تو میں نے ٹک ٹاک پر جو ہے پوسٹ ڈال کے پوچھا لڑکیوں سے، تو مجھے تقریباً سبھی نے منع کر دیا کہ نہیں آپ وائن ہی رکھیں، کیونکہ روح تو یارم کی ہے اور یہاں تہنگ ہے تو تہنگ کے ساتھ وائن ہی رکھیں۔ ویسے مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ وائن ہی ہونا چاہیے، تو اس لیے سب کے کمنٹس دیکھ کر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وائن ہی رہے گا، میں روح کا نام نہیں چینج کر رہی، کیونکہ میجورٹی وائن کو ہی بول رہی ہیں رکھنے کا، اس لیے اوکے۔ آئی ہوپ آپ لوگ سمجھیں گے، اینڈ تھینک یو جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، لو یو سو مچ، اور پلیز سپورٹ کرتے رہیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریے گا، کمنٹ ضرور کریے گا، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کرا سبسکرائب کر دیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔